اس نے کہا کہ جب ایران اسرائیل کے اوپر حملہ کرے گا تو میری قبر پر آ کر پیشاب کر دینا۔ مسلمان کا ساتھ نہیں دے رہا بلکہ یہودیوں کا ساتھ دے رہا ہے۔ اگر آج اسلام زندہ ہے تو شیعہ دی وجہ تو، اگر آج جہاد ہے تو شیعہ دی وجہ تو، اگر آج کوئی لڑدا ہے اس دنیا اتے کفار نال تے او شیعہ نے۔ ایک طرف دجال کا لشکر اور دوسری طرف حضرت امام مہدی علیہ السلام کا لشکر۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایران کی حمایت کے لیے ہم یہ دوسری ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں ہم نے پہلی جو ویڈیوز بنائی ہے وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، بڑی انفارمیشن والی ویڈیوز ہے۔ ابھی جو ہم آپ کو ویڈیوز پیش خدمت کر رہے ہیں، اس ویڈیوز میں ہم وہ ناسبی کچھ لوگ اور وہ کچھ ناسبی ملا دکھانا چاہتے ہیں جو کہ شیعوں کو کافر سمجھتے ہیں، جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو شیعہ اسرائیل سے جنگ لڑ رہا ہے تو یہ شیعہ کافر ہے، اس لیے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم خبر سے آگاہ کریں گے تہران میں دھماکوں کی آواز، اسرائیل نے ایران پر فضائی حملے۔ چلو شیعہ ویسے بھی کافر ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ نے ویڈیوز دیکھی، کہتا ہے کہ شیعہ ویسے بھی کافر ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ناسبی تھا، ابھی ایک اور مولوی ناسبی آپ کو دکھانے والے۔ بسم اللہ۔ ایران کو ہم اسلامی برادری کا حصہ نہیں مانتے کیونکہ پاکستان کا انڈیا سے بڑا دشمن ایران ہے، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے باپ کا ایک ہونا اور ماں کا نیک ہونا ضروری ہے۔ اچھا لو بھائی، تو پھر یہ بھی دیکھو مولوی صاحب۔ اوکے، تو یہ مولوی صاحب نے جو باتیں کی تھی نا کہ شیعہ جو ہے ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ شیعہ صحابہ کو برا سمجھتے ہیں تو اس لیے شیعہ کافر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ صحابہ کا کلمہ پڑھتے ہو۔ مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے اللہ کو وحدہ لا شریک لا ماننا، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا۔ شیعہ کا یہ اتنا مضبوط عقیدہ ہے نا کہ اہل سنت سے بھی بڑھ کر کتابیں بتاتی ہیں۔ اللہ یاری صاحب کو آپ سنیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ شیعوں کی توحید کیا ہے، اور پھر آپ ان کی بھی توحید دیکھ لیجئے گا۔ شیعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر اس کے آگے علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، یعنی کہ علی ولی اللہ پڑھنے کا یہ مطلب ہے کہ نبوت ختم ہوئی اور امامت شروع ہوئی۔ پہلے امام علی علیہ السلام اور آخری امام حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ اچھا، آپ کو ایک اور مولوی کی ویڈیوز دکھاتے ہیں۔ یہ حق نواز جنگوی مولوی صاحب کا نام ہے، یہ مر چکا ہے۔ آج سے 15-20 سال یا 25 سال پہلے حق نواز جنگوی سپاہی صحابہ کا یہ یعنی کہ بڑا مولوی ہے۔ اس نے یہ کہا تھا کہ ایران اور اسرائیل ایک ہی ہے، اندر سے آپس کے ان کے تعلقات ہیں۔ انہوں نے جو ہے نا لوگوں کو پاگل بنایا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ جب ایران اسرائیل کے اوپر حملہ کرے گا تو میری قبر پر آ کر پیشاب کر دینا۔ یہ کبھی بھی ایران اسرائیل کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اندر سے ملے ہوئے ہیں، یہ دھوکہ دے رہے مسلمانوں کو، کیونکہ ان کو بتایا گیا کہ ایران جو ہے وہ شیعہ اور شیعہ کافر ہوتے ہیں، تو یہودی بھی کافر ہوتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا آپس میں ان کے تعلقات ہیں۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، بڑی انٹرسٹنگ ویڈیوز ہے۔ شیعہ کا راستہ بڑی ترین کافر ہے، شیعہ ہندو سے بڑا کافر، شیعہ سکھ سے بڑا کافر، شیعہ عیسائی سے بڑا کافر، شیعہ فارسی سے بڑا کافر، شیعہ۔ اچھا، یہ آپ نے دیکھا، اس کی آپ یہ تقریر جب کیا کرتا تھا تو یہ حق نواز جنگوی ایسا تقریر کیا کرتا تھا کہ بھائی ہندو سے یہودی سے سب سے بڑا کافر شیعہ ہے۔ تو آئیے پھر جب ایران نے حملہ کیا اسرائیل پر تو پھر سوشل میڈیا میں کیا ہوا۔ ناظرین کرام، ایران کے ایک میگزین فیرورو نے سپاہ صحابہ کے بانی حق نواز جنگوی کے آج سے 30 سال پہلے کے بیان پر تبصرہ کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جب ایران اسرائیل پر حملہ کرے تو میری قبر پر پیشاب کر دینا۔ ناظرین کرام، یہ بات 30 سال قبل لشکر جنگوی کے بانی نے اپنی تقریر میں
ईरान के इसराइल पर हमले को नामुमकिन करार देते हुए इस बात का दावा किया था कि ये मुमकिन ही नहीं कि ईरान इसराइल पर हमला करे। अरमान मेली ऑनलाइन के मुताबिक इसराइल पर इस्लामी जमहूरिया ईरान के तारीखी हमले के बाद पाकिस्तान में सोशल मीडिया सारिफिन कालादम और दहशतगर्द गिरोह सिपाही साहबा लश्कर जंगवी के बानी हक नवाज जंगवी की कब्र तलाश कर रहे हैं। तो जी शिया जो है ना हक नवाज जंगवी की कब्र तलाश कर रहे हैं ताकि उसकी की हुई वसीयत को मुकम्मल किया जाए। देखिए कैसी इनकी किस्मत है कि मरने के बाद जो है ना गर्म जगह मुंतकिल हुए, बाकी जो दुनिया में उनका निशान रह जाता है उस पर भी पेशाब हो रहा है, आप खुद ही देख लीजिए। और उसने वसीयत भी की थी कि उसकी कब्र पर पेशाब किया जाए, तो फिर ये वसीयत लाजमी शियों को पूरी करनी चाहिए और शिया उसकी कब्र भी ढूंढ रहे हैं। आइए आपको एक मैप वाली वीडियोस दिखाते हैं। और मुसलमान जो है, जो नाम नहाद मुसलमान है, वो ईरान का साथ देने की बजाय इसराइल यहूदी का साथ दे रहे हैं। वीडियोस देखें। ईरान जब इसराइल की तरफ मिसाइल्स लॉन्च करता है तो सबसे पहले उन्हें पर्शियन गल्फ में मौजूद अमेरिकन वॉरशिप से इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है। अगर ये मिसाइल यहाँ से बाहर निकलते हैं तो फिर इराक में मौजूद अमेरिकन मिलिट्री बेसिस से इन्हें रोकने की कोशिश की जाती है। यहाँ से भी अगर ये गुजर जाएं तो जॉर्डन की एयर स्पेस में पहुंचते ही जॉर्डन का एयर डिफेंस सिस्टम और वहाँ मौजूद अमेरिकन F-35 जेट्स इन्हें तबाह करने की कोशिश करते हैं और साथ ही इन्हें रेड सी में मौजूद अमेरिकन वॉरशिप से भी टारगेट किया जाता है। इन सब से बचने के बाद जब ये इसराइल के करीब पहुंचते हैं तो मेडिटेरेनियन सी में ब्रिटेन की एयर बेसिस और अमेरिकन वॉरशिप से इन्हें एक बार फिर इसराइल में दाखिल होने से पहले ही तबाह करने की पूरी कोशिश की जाती है। अगर इस सब के बावजूद भी कुछ मिसाइल्स इसराइल तक पहुंच जाएं तो इसराइल में कम से कम 3 से 4 किस्म के 2,000 किलोमीटर की रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम इनका इंतजार कर रहे होते हैं। इन सब मुश्किलात से गुजरने के बाद कुछ मिसाइल्स भी इसराइल में अपने टारगेट को हिट कर जाएं तो ये ईरान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। दोस्तों याद रहे कि ईरान जो भी मिसाइल्स इस्तेमाल कर रहा है ये सब उसके खुद के बनाए हुए हैं, जबकि इन्हें रोकने के लिए पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। ईरान अकेला इसराइल के खिलाफ खड़ा है, जबकि इसराइल के पीछे न सिर्फ पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड बल्कि मुस्लिम कंट्रीज का भी सपोर्ट है। कैसी जंग है जहां ईरान अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद पूरी दुनिया की मॉडर्न तरीन टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर रहा है। मुसलमानों के ऊपर अफसोस होता है कि आप देखें कि कुरान कहता है कि यहूदी खुलेआम जो है वो मुसलमानों के दुश्मन है, और मुसलमानों को आप देखें मुसलमान का साथ नहीं दे रहा बल्कि यहूदियों का साथ दे रहा है। तो फिर ये मुसलमान थोड़ी है, ये नाम के मुसलमान है। जैसे यजीद नाम का मुसलमान था, अंदर से वो यहूदी था। अच्छा, हमने कुछ नासबी अहले सुन्नत के मौलवी और आम लोग आपको दिखाए थे वीडियो के शुरू में। अभी हम आपको एक ऐसे मौलवी की वीडियोस दिखाने वाले हैं जो कि ईरान की सपोर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि अहले सुन्नत के सारे लोग जो है वो ईरान को और शियों को काफिर समझते हैं। कुछ ऐसे समझदार लोग हैं जिनको आखिरत की फ़िक्र है, वो समझते हैं कि जो ना शिया ही असली पक्का मोमिन है और मुसलमान है। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। ईरान इसराइल के ऊपर जो मिसाइल मार रहा है वो कितनी दूर दराज का सफर तय करके, कितनी मुसाफत तय करके इसराइल पहुंच रहे हैं। और ईरान जो ड्रोन रवाना कर रहा है कितनी दूर दराज का सफर तय करके वो इसराइल की तरफ रवाना है। लेकिन तुफ है हमारे ऐसे मुसलमान हुक्मरानों पर, जैसे उर्दन का मुस्लिम हुक्मरान है कि वो ईरानी ड्रोन को गिरा रहा है। शेम शेम, तुफ है ऐसी मुसलमानी पर। अगर ऐसा होता रहा तो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान गाजर और मूली की तरह काटे जाते रहेंगे। दुनिया के अंदर यहूदी सिर्फ 1.5 करोड़ है, सिर्फ 1.5 करोड़। उनके अरूज की वजह उनकी आपस में यूनिटी है और उनका आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक है। और 200 करोड़ मुसलमानों की ज़बान की वजह तफर्रकाबाजी है। तफर्रकाबाजी छोड़ दें, तफर्रकाबाजी से बाज आ जाएं, वरना इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर पिटते रहेंगे और दास्तान तक ना होगी हमारी दास्तानों में। अब तक इसराइल जो है ना वो गज़ा से उसकी बुरी हालत हो जाती जितने ईरान ने मिसाइल मार दिए इसराइल की तरफ। अगर ये मुसलमान मुल्क ईरान के मिसाइल जो है ना रोक दे, ईरान इतनी दूर से मिसाइल मारता है इसराइल की तरफ, बीच में जब मुस्लिम ममालिक आते हैं वो इसराइल का दिफा करते हैं और उन मिसाइलों को रोकते हैं। अगर ये मुसलमान ना रोकें इन मिसाइलों को तो ये मिसाइल डायरेक्ट यहूदियों के पास जाएं, फिर वो
ان کا جو ملک ہے وہ غزہ سے بھی بدترین اس کی حالت ہو جائے، لیکن ان یہودیوں کو بچانے کے لیے مسلمان اپنا رول پیش کر رہے ہیں۔ وہی مسلمان جو کربلا میں آپ کو نظر آئے، یزید کے ساتھ تھے 9 لاکھ مسلمان، اور دوسری طرف جس رسول کا یہ مسلمان کلمہ پڑھتے اسی رسول کا نواسا امام حسین علیہ السلام جو جنت کا سردار ہے، اس جنت کا سردار امام حسین جس جنت مسلمان توقع کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ امت جو ہے یہ دین کے ساتھ کتنی مخلص ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا کہ اگر تم جنت جانا چاہتے ہو تو میرا نواسا امام حسن اور حسین سردار ہے جنت کے، نوجوانوں کے سردار قرار دے دیا امام حسین کو۔ تو پھر یہ مسلمان کس منہ سے جنت جانے کے لیے یہ توقع کر رہے ہیں؟ اچھا، ایک اور ویڈیوز آپ کو دکھانا چاہتا ہے، پنجابی لینگویج ہے، یہ بھی ایک عام مسلمان ہے اہل سنت بھائی ہمارا، ویڈیو دیکھیں۔ گل اج نہ میں کرنی ہے میٹھیا او با جہاد دی الا چل ایران دی اج واری آ گئی من لینا میں میٹھیا، پر کیڑی گارنٹی یہ واری عرباں دی نہیں ہونی۔ میں اج تانوں دسدا ایک گل، اے عرب کی پہ کردے سعودی عرب ہوے، قطر ہوے، UAE ہوے، سارے عرب امارات ہون یا انہاں دے حمایتی ملک ہون، خراج دیندے پے کہ نہیں؟ ٹلے نال اسرائیل تے امریکہ ہر سال انہاں کولوں آ کے پیسے بیگ بار کے لیندا کہ نہیں؟ ہن بھی تساں ویکھیا نہیں کتنے روپیے ڈونلڈ لے کے گیا جہاز انہاں دتے نے کہ نہیں؟ اپنیاں سوانیاں پیش کر دین کہ نہیں؟ وال آئی تے آئی سٹوا کے عرب کلچر تے کوئی سلام دا نام لیندے اودے سامنے، ٹلے نال انہاں کولوں پیسے لیندے، ٹلے نال انہاں کولوں سارا کرواندے۔ اج نہیں تے کل نہیں انہاں لتر کھانے نے، انہاں لتراں تو بچدیاں ہوئے خراج دیندے منن باویں نہ، زبردستی باویں انہاں دا دل ہے یا نہیں، اے انہاں دا کلچر اڈاپٹ کر دین۔ تے دوجی طرف جے گل شیعاں دی کریے، جہاد دا بڑا لفظ سنیا، جہاد 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 لفظی مطلب تے جاننے ہاں، اللہ دی راہ وچ کفار نال جنگ کرنے جہاد آندے۔ شیعاں تو علاوہ کون کردا پیا؟ کیا جہاد دی ضرورت فلسطین چوں نہیں؟ کیا یمن وچ نہیں؟ کیا اس وقت اسرائیل نال بھڑنا نہیں؟ کدے نے مطلب کدے نے سنی سارے میرے سمیت، کدے نے وابی برا میرے دوجے سارے، کون کردا پیا؟ کی کردے اسی؟ اپنیاں مسیتی امام مارنے، اپنیاں بندیاں تھا مارنا، اپنیاں فیر مارنے، ٹارگٹ کلنگ کرنی دوجیاں خوش کرنے واسطے، تے نہ اللہ دا دینا۔ اللہ واسطے کون لڑدا پیا تانوں پتہ ہے؟ دنیا اتے اسرائیل نو مننے والا دوجا ملک ایران آئی۔ ایران تے اسرائیل اس اسلامی انقلاب تو پڑھو یار آن بڑے، لیکن اسلامی انقلاب آیا تے انہاں نہ صرف اس نو مننے تو انکار کیتا جدر اللہ قرآن چو فرما چھڑیا ہے بھائی انہاں دا کوئی ٹھکانہ نہیں تے انہاں دا کوئی ملک یہودیاں دا ہو نہیں سکدا۔ تے مون اعتراض کیڑی گل تے؟ اگر اج اسلام زندہ ہے تے شیعاں دی وجہ تو، اگر اج جہاد ہے تے شیعاں دی وجہ تو، اگر اج کوئی لڑدا ہے اس دنیا اتے کفار نال تے او شیعہ نے، تے کسے محمد تے علی تے انہاں سارے دے اسلام نو زندہ رکھیا ہے تے او صرف اور صرف شیعہ نے، کوئی مننے باویں نہ مننے۔ تے ایک اور گل دسا، شیعان علی دا ساتھ دینے والے ہوندے نے، اے انہاں سن کافر آ کے ہر شہید تے سن مترفر کر چھڑیا شیعہ تو یہ ہمارے اہل سنت بھائی کی فیلنگ ہے کہ، لیکن زبان اس کی پنجابی تھی، شاید آپ کی سمجھ کم آئی ہو، اور آپ کو یقیناً آپ کو سوچنا چاہیے ایران میں اگر ایٹم بم اسرائیل امریکہ پھینکتا ہے تو اس کے تاثرات، اس کے اثرات پاکستان بھی آئیں گے، افغانستان بھی آئیں گے۔ تو زندگی موت کا نہیں پتہ، ہمیں اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر کرنا چاہیے۔ آئیے آپ کو ایک اہل سنت کا اور مولوی دکھاتے ہیں، ایسے لوگ جو ہے حق پرست ہوتے ہیں، بات شیعہ سننے کی نہیں ہے، بات حق کو ماننے کی ہے۔ اس لیے ہم آپ کو یہ ویڈیوز دکھا رہے ہیں کہ آپ اپنے عقیدے بہتر کریں، آپ جنت کے سردار کی طرف آ جائیں، آپ جنت کے راستے کی طرف۔ جنت کا راستہ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ۔ جب آپ رسول تک پہنچ گئے تو پھر رسول آگے متعارف کروا رہے ہیں، حسین و منی و من الحسین، رسول کہہ رہے حسین مجھ سے، میں حسین سے، رسول کہہ رہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، رسول کہہ رہے علی مجھ سے، میں علی سے۔ تو پھر علی سے محبت کرو، امام حسن اور حسین پاک سیدہ سلام اللہ علیہ سے وفا کرو، ان کی حمایت کرو۔ آپ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کے جو دشمن ہیں آپ ان کی حمایت کرتے ہیں، تو پھر آپ رسول کی تو حمایت نہ کرتے۔ تو اس کا مطلب زندگی کا نہیں پتہ۔ جنت جانے کا شوق ہے تو جنت کے سرداروں کی حمایت کرو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی، ان کے گھر والوں کی حمایت کرو، پھر ہی جنت نصیب ہوگی۔ اگر رسول کے گھر والوں سے مخلص نہیں ہو تو پھر گرم جگہ کا انتظار کرو مرنے کے بعد۔ تو آئیے یہ مولانا صاحب اہل سنت کے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں۔ اسلام آپ کو یہاں نظر آ جائے گا ایران میں، اور بددینیت اور جو ہے جہالت اور زنا، سود، وہ سارے گناہ جس کا اللہ نے ذکر کیا قرآن شریف میں، سود، زنا، ربا، شراب، بے حیائی، وہ ساری سعودیہ میں نظر آ جائے گی آپ کو۔ اسی لیے اللہ کے نبی کو پہلے پتا تھا، اللہ کے نبی نے پہلے ہی انگلی کر دی تھی کہ یہ جو فارس ہے، یہ جو ہندوستان ہے، یہ جو پاکستان ہے، یہ جو مالاکنڈ ایجنسی ہے، یہ جو رشیا کی ٹوٹی ہوئی تاجکستانی ریاستیں، یہاں سے فوجیں آئیں گی۔ باقی عرب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگ جمل سے پہلے فرما دیا تھا کہ یہ ٹوٹیں گے، اس کے بعد تو ویل للعرب، عرب تو ہلاک ہو جائیں گے۔ آج دیکھیے کتنے بڑے غدار، اردن کی فضائیہ اسرائیل کی فضائیہ سے ملتی ہے۔ جب پہلا بم نکلتا ہے اردن کی فضائیہ سے، اسرائیل کی فضائیہ سے جب پہلا بم نکلتا ہے تو اردن کی فضائیہ اسے ڈیٹیکٹ کرتی ہے اور اسے اپنی فضائی حدود سے جانے دیتی ہے کہ جائے اسلامی ریاستوں کو تباہ کر دے، ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، جب ایران سے کوئی بم آتا ہے اسرائیل کی طرف تو اردن کی فضائیہ اسے گرا دیتی ہے کہ خدا نخواستہ یہ بم کہیں یہودی بھائیوں کے پاس نہ چلے جائیں، کیونکہ اردن کا بھائی ہے یہودی۔ حالانکہ اردن تو اسلام ہے، مسلمانی ریاست ہے، مگر چونکہ جیسا اللہ نے کہا کہ تمہارے یہود و نصارہ بھائی نہیں ہیں، انہوں نے اسی کے خلاف کیا۔ اردن نے بھی وہی کیا، سعودیہ نے بھی وہی کیا، قطر نے بھی، عمان نے بھی، اور جو ہے ترکی نے۔ اور اس کے بعد حالات یہ ہیں کہ پوری کی پوری یہودی تہذیب ان کے اندر، پوری کی پوری یہودی کی ثقافت ان کے اندر بھری ہوئی۔ آج ان کے دل میں غزہ ہے، ان کے بھائی عرب مرتے ہیں، ان کے بھائی ہیں سنی عرب ہیں، اور ان کو کان میں جوں نہیں روک۔ اور وہ یہودی مارنے والا اسرائیل، اس نے اسماعیل ہنیہ کو بھی مارا، اس نے یحییٰ سنوار کو بھی مارا، اور اس نے جو ہے وہ حسن نصر اللہ کو بھی مارا۔ اس نے سنی شیعہ نہیں دیکھا، اس نے صرف کفر و اسلام دیکھا۔ اس نے یہ دیکھا کہ میرا نصرانی کون ہے اور میرے خلاف کون ہے، بس۔ آج ہم جو ہے سعودیہ کی اور اس کی اور سنی شیعہ کی باتیں کرتے ہیں۔ سعودی کے اماموں کو دیکھیں تو فتوے ڈال دیں گے بڑے بڑے، سنی کے فتوے، شیعوں کے فتوے، بڑی بڑی عبادتیں، لمبی چوڑی نمازیں، یہ اس وقت تک کام آئیں گی جس وقت تک آپ جو ہے وہ بزدل ہیں، بس۔ یہ آپ کی بزدلی میں بھی کام نہیں آئے۔ اصل چیز تو ہے اللہ کے لیے نکلنا، اللہ کے دین کو قائم کرنا، اقیم الدین ولا تفرقوا، کہ دین قائم کرو اور آپس میں فرقے بازی مت کرو اللہ نے کے۔ تو یہ کتنی انہوں نے اچھی باتیں کی ہیں، اور بالکل ہمارا بھی مولوی صاحب یہی عقیدہ ہے۔ لاسٹ میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیل کا جو حال کیا ہے ایران نے، اسرائیل لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور پاکستان سے ہیلپ مانگ رہے ہیں کہ پاکستان آپ ہماری ہیلپ کریں، ایران کو سمجھائیں، روکے کہ ایران اسرائیل پر حملہ نہ کرے۔ اگر نہیں یقین تو یہ ویڈیوز دیکھ لیں۔ Stop Iran! Pakistan! Only you can help Pakistani people! Please stop Iran! Only you can help us! اچھا جی، یہ آپ نے دیکھ لیا یہ کلپ، اور آخر میں اسرائیلیوں، یہودیوں، تم نے کس قوم کو للکارا ہے؟ شیعہ نے علی کو۔ ہم حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے اپنی جان ہتھیلیوں کے اوپر لے کر گھوم رہے ہیں۔ ہم اپنے مولا و آقا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے سپاہیوں میں، اگر مولا ہمیں قبول کرے، ہم امام مہدی علیہ السلام کے سپاہی ہیں۔ اور آپ کو بتاتے چلے کہ یہ جو مسلمان ہو کر بھی یہودیوں کا ساتھ دے رہے، یہ دراصل لشکر اکٹھا ہو رہا ہے۔ کس کا لشکر؟ ایک طرف دجال کا لشکر اور دوسری طرف حضرت امام مہدی علیہ السلام کا لشکر۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں آنے کے لیے شیعہ سنی کی قید نہیں ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں ہندو بھی آ سکتے ہیں، چائنا کے لوگ بھی آ سکتے ہیں، اور دجال کے لشکر میں جیسے اردن ہے، مسلمان ملک ہے، لیکن وہ دجال کے لشکر میں شامل ہو رہا ہے۔ سعودی عرب مسلمان ہے لیکن وہ یہودیوں کو سپورٹ کر رہا ہے، تو دجال کے لشکر میں سپورٹ ہو رہا ہے۔ چائنا وہ مسلمان نہیں ہے لیکن ایران کے ساتھ ہے، تو ایران کی جو بیعت ہے
ایران کس کے پیچھے لڑ رہا ہے؟ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ آپ ویڈیو کے کامنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو کون سا لشکر چاہیے، اسلام کا لشکر یعنی حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر، اور دجال کا لشکر یعنی یہودیوں کا، اسرائیلیوں کا لشکر۔ بہت شکریہ یہ ویڈیوز دیکھی۔ اینڈ سکرین میں ہماری پلے لسٹ شو ہو رہی ہے، یا پھر یہی ہم نے ایک ایسی اور ویڈیوز بنائی ہے، وہ لازمی دیکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سلام یا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔